اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ودروبینا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ محرم الحرام کے مہینے کے مطابق ہے، یعنی کہ محرم کے چاند کے متعلق ہے۔ آج آپ لوگوں کو ایسے پاورفل عمل بتاؤں گی جو محرم کے مہینے میں ہی ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاؤں گی جس سے آپ کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، اور ایک ایسی صورت بھی بتاؤں گی جو بہت مجرب اور پاورفل ہے جس سے آپ کی اندرونی بیماریاں سب خلاص ہو جائیں گی۔ اور محرم الحرام کے چاند نکلنے سے پہلے جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے گھر میں سارا سال رزق کی کمی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور اس کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، اور اس شخص کی جیب سے پورا سال پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اور اس کے گھر میں بیماری مصیبت ہر چیز خلاص ہو جائے گی۔ ہم سب کو اس موقع کا انتظار ہے کہ کب سال آئے، کب یہ دن آئے، کب یہ موقع آئے۔ ہر شخص کو اس کا انتظار ہے۔ جو بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے اور اپنے گھر میں خوشیاں چاہتا ہے تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ استغفار کی تسبیح کرنے سے اللہ تعالی بندے پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے اور بندے پر آسانیاں فرما دیتا ہے، اور اس کے ہر گناہ معاف کر کے اپنی رحمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح استغفار کی ایسی تسبیح ہے جس سے آپ کی ہر دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم پر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے بندے پر تو پھر خدا خوش ہو کر بندے پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کچھ ایسے عمل ہے جن کے کرنے سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے، جیسا کہ نماز کا باقاعدگی سے ادا کرنا، نماز پڑھنا۔ جب ہم نماز پڑھ کر رو کر اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو ہمارے جو اتھرو گرتے ہیں تو اللہ مبارک تعالی ہمارے ہر گناہ، ہمارے اس رونے میں جو ہمارے آنسو گرتے ہیں ان آنسوؤں میں ہی ہمارے ہر گناہ دھو دیتا ہے، اور اللہ مبارک تعالی جو نماز شخص پڑھتا ہے اس کے مقدر خود ہی سوار دیتا ہے اور اس پر اپنی خاص رحمت اور خاص نزول فرما دیتا ہے۔ جو شخص اپنے مقدر جگانا چاہتا ہے، اپنی قسمت سنوارنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب پانا چاہتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، یہ سب آپ کو تب ہی مل سکتا ہے جب اللہ مبارک تعالی آپ پر راضی ہوگا۔ اللہ جب آپ پر راضی ہوگا، مہربان ہوگا، تو اللہ آپ پر رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، اور وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ماہ ذوالحج سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ یہ جو اسلامی سال ختم ہونے والا ہے اس کے کچھ دن رہ گئے ہیں اور یہ اسلامی سال ختم ہو جائے گا اور نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا، اور ہم مسلمان اسلامی سال کو بھی مانتے ہیں اور قمری سال کو بھی مانتے ہیں اور انگریزی سال کو بھی مانتے ہیں۔ جیسا کہ سال سورج کے مطابق بھی ہوتا ہے اور چاند کے مطابق بھی سال ہوتا ہے۔ جو چاند کے حساب سے سال آتا ہے، چاند کی روشنی یعنی کہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو چاند کے حساب میں سال آتا ہے اس سال میں ہماری زندگی میں بہت خوشیاں آتی ہیں اور بہاریں آتی ہیں، جیسا کہ محرم کے مہینے کو حرمت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے بعض مہینوں پر فضیلت فرمائی ہے اور بعض دنوں پر فضیلت فرمائی ہے اور بعض لمحوں پر بھی فضیلت فرمائی ہے۔ دیکھیے وہ بابرکت رحمتوں والا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے جس کے اندر امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ تعالی، حضرت علی شیر خدا کا لگتے جگر، اور اسی طرح خاندان اہل بیت کی شہادت، اور اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی آتا ہے۔
یہ بہت بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کو حرمت والا مہینہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ادب و احترام والا مہینہ اور بلند اور فضیلتوں والا مہینہ۔ اگر اس میں آپ وظیفہ کریں یا کوئی عمل کریں یا عبادت کریں تو میرا یقین ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، گھر کی پریشانی کے لیے کریں گے یا پھر غربت کی وجہ سے کریں گے یا پھر قرضے سے نجات کے لیے کریں گے یا پھر دولت کے لیے کریں گے یا پھر شہرت کے لیے کریں گے، مال و دولت کے لیے کریں گے یا اپنی بخشش کے لیے کریں گے، اور یا پھر بیماری سے نجات کے لیے کریں گے یا پھر اولاد کے لیے کریں گے، انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ آپ کو ہر مرض سے نجات مل جائے گی، آپ کا ہر ختم اور خلاص ہو جائے گا۔ یہ ایک تسبیح ہے جس کی وجہ سے آپ کے تمام دکھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو استغفار کا وظیفہ ہے وہ آپ 5 نمازوں کے ساتھ، ایک نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور 5 نمازوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی خود کی مرضی ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ کرنا ہے یا ایک نماز۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز سلیکٹ کر لینی ہے، چاہے صبح کی یا پھر ظہر کی یا پھر عصر کی یا پھر مغرب کی، چاہے آپ عشاء کی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وظیفہ محرم کے چاند سے 1-2 دن پہلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس طرح کرنی ہے، یا رحیم استغفار، یا رحیم استغفار، یا رحیم استغفار، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ یہ تو وظیفہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ چلتے پھرتے یا بیٹھ کر نماز کے بعد بھی، ویسے بھی آپ نماز کے بعد یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ تسبیح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک پوری تسبیح ایک دانے پر آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا رحیم استغفار، یا رحیم استغفار۔ پھر آپ جس مقصد کے لیے بھی اسے کریں گے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ تسبیح کی، انشاءاللہ تعالی وہ مقصد آپ کا کامیاب ہوگا اور اللہ دے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اور یہی وظیفہ، یہی عمل اگر آپ نے محرم کے مہینے میں کرنا ہے تو پھر طریقہ ذرا الگ ہوگا۔ آپ نے وہ عمل اس طرح کرنا ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر اور رو کر دعا مانگ لینی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ مانگیں گے خدا آپ کے مقصد کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کا کچھ لوگ بے تابی سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہر انسان کی زندگی میں لمحہ ضرور آنا چاہیے، ہر انسان کو اس کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے تو میرا کوئی بھی بہن بھائی مسلمان اس لمحے سے محروم نہ رہے، کیونکہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، کثرت کے ساتھ عبادت کرے اور کثرت کے ساتھ رو رو کر اپنے رب کے آگے معافی مانگے اور ان سب پیاروں کا صدقہ مانگے، ان کا وسیلہ دے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ مانگے، تو انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی مانگیں گے خدا آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میرا تو یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ جو مانگتے ہیں تو انہیں کبھی بھی ٹالتا نہیں. وہ جو بھی مانگتے ہیں ان کا وسیلہ یا صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ میرے پیاروں کا جن جن لوگوں نے صدقہ اور وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے ان کا ہر کام پورا کر دو. اور خاص طور پر اللہ خود اس کام میں اپنی رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے. اگر دکھوں سے مداوا چاہتے ہو یا پھر پریشانی سے نجات چاہتے ہو، مشکلوں سے نجات چاہتے ہو اور زندگی میں آسانیاں چاہتے ہو یا پھر خوشیاں چاہتے ہو تو میرے ساتھ آپ یہ دعا ضرور پڑھیں. 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس طرح پڑھنا ہے آپ نے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار، لا الہ الا اللہ سبحان الرؤوف الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الکریم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان القوی الوفی، لا الہ الا اللہ سبحان اللطیف الخبیر، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد المعبود، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الودود، لا الہ الا اللہ سبحان الوکیل الکفیل، لا الہ الا اللہ سبحان الرقیب الحفیظ، لا الہ الا اللہ سبحان الدائم القائمین، لا الہ الا اللہ سبحان المحیی الممیت، لا الہ الا اللہ سبحان الحی القیوم، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الباری، لا الہ الا اللہ سبحان العلی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان المؤمن المہیمن، لا الہ الا اللہ سبحان الحسیب الشہید،
لا الہ الا اللہ سبحان الاول القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان الاول الآخر، لا الہ الا اللہ سبحان الظاہر الباطن، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر المتعال، لا الہ الا اللہ سبحان القاضی الحاجات، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان ربی الاعلی، لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطانی، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع البصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد القہار، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان الستار الغفار، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الدیان، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر الاکبر، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم العلام، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم الباقی، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد الاحد، لا الہ الا اللہ سبحان رب الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ سبحان خالق المخلوقات، لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الرزاق، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الشکور، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الملک والملک، لا الہ الا اللہ سبحان ذی العزت والعظمت، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الہیبات والقدرات، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الکبریاء والجبروت، لا الہ الا اللہ سبحان الستار العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان العالم الغیب، لا الہ الا اللہ سبحان الحمید المجید، لا الہ الا اللہ سبحان الحکیم القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان القادر الستار، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان العلم السلام، لا الہ الا اللہ سبحان المالک النصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی الرحمن، لا الہ الا اللہ سبحان القریب الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الولی الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الصبور الستار، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق النور، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی المعجز، لا الہ الا اللہ سبحان الفضیل الشکور،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الغنی القدیم لا الہ الا اللہ سبحان ذی الجلال المبین لا الہ الا اللہ سبحان الخالص المخلص لا الہ الا اللہ سبحان الصادق الوعد لا الہ الا اللہ سبحان الحق المبین لا الہ الا اللہ سبحان ذی القوة المتین لا الہ الا اللہ سبحان القوی العزیز لا الہ الا اللہ سبحان العلام الغیوب لا الہ الا اللہ سبحان الحی الذی لا يموت لا الہ الا اللہ سبحان الستار العیوب لا الہ الا اللہ سبحان المستعان الغفور لا الہ الا اللہ سبحان رب العالمین لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الستار لا الہ الا اللہ سبحان الرحیم الغفار لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الوہاب لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر لا الہ الا اللہ سبحان ذی الغفران الحلیم لا الہ الا اللہ سبحان المالک الملک لا الہ الا اللہ سبحان البارئ المصور لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار لا الہ الا اللہ سبحان الجبار المتکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عما یصفون لا الہ الا اللہ سبحان القدوس السبوح لا الہ الا اللہ سبحان رب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ سبحان ذی الآلاء والنعماء لا الہ الا اللہ سبحان المالک المقصود لا الہ الا اللہ سبحان الحنان المنان لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح ناجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونورہ عرشہ وزینت فرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و محمد و آلہ آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت پاورفل اور مجرب دعا ہے، یہ عرش پر گونج جانے والی دعا ہے۔ اگر آپ محرم الحرام میں یہ دعا کی تلاوت کریں یا یہ دعا آپ
کسی سے سن لیں، اگر آپ نہیں پڑھے تو آپ کسی سے سن لیں تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معافی دے دے گا اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ کو شفا نہیں مل رہا تو آپ یہ دعا ضرور سنیں اور کوشش کریں کہ آپ خود بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گا۔ اگر یہ دعا سن کر آپ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں اور یہ دعا اس پر پڑھ کر پھونک مار دے، پھر یہ پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گا۔ یہ دعا تمام اندرونی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ کینسر کی بیماری ہو یا پھر گردوں کی بیماری ہو یا پھر جگر کا ناخون بنانا، جگر کی بیماری ہو یا کوئی معدے کی بیماری ہو یا پھر کوئی ایسی اندرونی بیماری جس سے آپ کو شفا نہیں ملتا، آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، یعنی کہ لا علاج مرض، جیسا کہ شوگر کی بیماری، ہیپاٹائٹس کی بیماری اور یا پھر کالا جرکان۔ اس دعا سے ہر بیماری خلاص ہو جائے گی، آپ کو ہر بیماری سے نجات مل جائے گی، چاہے وہ آپ کے گھر میں پریشانی ہو یا پھر تعویذ دھاگوں کا اثر ہو یا پھر کوئی ایسی بیماری آپ کے گھر میں یا پھر منحوست یا پھر آپ کے کاروبار میں لاس ہونا اور قرضے سے نجات حاصل کرنا۔ یہ دعا بہت پاورفل ہے اور بہت مجرب ہے۔ اگر آپ اس دعا کو ہر روز یعنی کہ روزانہ اپنے گھر میں سنیں یا پھر خود پڑھیں تو میرا یقین ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے، نہ کوئی اندرونی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہر مسئلے کا حل ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ خاص طور پر یہ محرم کے مہینے میں اگر آپ ہر روز اس کی تلاوت کریں اور سنیں، اگر آپ نہیں پڑھے تو کسی اور سے سن لیں تو میرا یقین ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کا حل گھر بیٹھے ہی مل جائے گا اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، ہر مسئلے کا حل آپ کے خود پاس ہے۔ اگر آپ یہ دعا اپنا لیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ اللہ کے قرآن پاک میں ہی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لیتے تھے، لیکن اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں خود ہی لگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے اعمال ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں کبھی بھی کسی چیز کا فکر یا غم نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کسی پر رحم نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، تو یہ تو مکافات عمل ہے، ہم جیسی کریں گے ویسی بھریں گے، جیسا ہم بیج بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ یہ تو بخشش کا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی پیاروں کا صدقہ دے کر ہم جب بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرما دے گا۔ پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ بس حبیب اور طبیبوں کے پاس جاتے تھے، اب زیادہ تر دیکھا گیا ہے حبیب اور طبیب تو کہاں رہ گئے، جلدی سے اگر سر درد بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، 100 ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، لیکن خود اللہ کے قرآن میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں اور خدا سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں، نفل ادا کریں اور رب سے دعا مانگیں تو میرا یقین ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسا کہ اگر بخار ہو تو آپ گھر بیٹھے ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بخار ہو تو آپ سورۃ فاتحہ یعنی کہ سورۃ شفا آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد جس شخص کو بخار ہو اس پر 3 پھونک مار دے۔
یا پھر ایک گلاس میں پانی لے لیں، اس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس پر 3 پھونک مار دیں، اور یہ دم والا پانی وہ بخار والا شخص پی لے۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ اس کا بخار خلاص ہو جائے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کا قرآن شفاؤں سے بھرپور ہے۔ اس میں ہر مرض کا شفا لکھا ہوا ہے، ہر مرض کا علاج ہے قرآن پاک میں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ہی مل جائے گا، بس ہم کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا۔ بس ایمان پختہ ہو اور یقین ہو تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ قرآن مجید نہیں بھی پڑھے تو پھر بھی اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا سر درد کرتا ہو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سر کو پکڑ کر 21 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سینے میں بہت جلن ہوتی ہے، آپ بہت جلن محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ کا سینہ آگ کی طرح جلتا ہے تو آپ اللہ کی ایک تسبیح، یعنی کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، اس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح اللہ کی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر 3 پھونک مار دینی ہے۔ وہ پانی آپ نے 3 گھونٹ پینے ہیں، 3 مرتبہ وہ پانی سانس لے کر پینا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سینے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ یہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سینے کی جلن ضرور ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے، آپ کے گھر میں مفلسی اور غربت ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ محرم کے مہینے میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح روزانہ سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے، انا طویناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر روز محرم کے مہینے میں ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کثرت سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مراد جلدی پوری ہو جائے گی، اور جو بھی آپ رب سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ سورۃ کوثر کا زیادہ کثرت سے ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رزق جلدی آ جائے گا، رزق اتنا زیادہ اور کھلا کشادہ ہوگا کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، سورۃ کوثر کا ورد کریں، سورۃ کوثر کا عمل کریں، خاص طور پر محرم کے مہینے میں، کیونکہ یہ رحمت اور برکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے پیاروں کے صدقے اور وسیلے ڈالتے ہیں۔ جب ہم خدا سے ان کے پیاروں کا صدقہ اور وسیلہ مانگیں گے تو اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہم پر عطا فرما دے گا۔ اگر ہم دعا اس طرح مانگے تو ہماری ہر دعا قبول ہوگی کہ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مولا علی کے لگتے جگر کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ اپنے سونے حبیب دے صدقے کر کے کملی والے دی آل اولاد کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں عباس کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں علی اصغر کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں علی اکبر کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ چھوٹی سی بی بی سکینہ کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بی بی سغرا کا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ
اللہ ہمیں صدقہ بی بی زینب کا عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں صدقہ بی بی زینب کے بچوں کا عطا فرما دے۔ جب ہم ان سب کا صدقہ مانگیں گے، نبی کی آل اولاد کا صدقہ مانگیں گے، تو میرا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم جو بھی مانگیں گے ہمیں عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ کو ان سب سے بہت پیار ہے۔ ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ہمیں بھی بہت پیار ہے۔ میری آل اولاد سب ان پر قربان ہے، کیونکہ یہ تو لجپالوں کے لجپال ہیں۔ ہماری تو نجات ہی حشر میں ان کے صدقے سے ہوگی، جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ساڈے جے گناہگاراں لئی، ساڈے جے گناہگاراں لئی، رب کو بچاؤن لئی سیداں دے سونے سونے بال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ اس پاسے رحمت رسول ہوے گی، اس پاسے رحمت رسول ہوے گی، جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ خدا کرے کہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اگر ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو گئی تو خدا کی قسم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری نجات ہوگی۔ یہ لجپالوں کے لجپال ہے، یہ پنج تن پاک کا گھرانہ جو ہے یہ با کمال ہے، اس کی نہ کوئی مثل تے نہ کوئی مثال۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس انسان نے، جس بندے نے مجھے راضی کرنا ہو وہ میرے یار کو راضی کر دے۔ جب میرا یار خوش ہو جائے گا اس بندے پر تو میں خود ہی اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے، جس آدمی نے، جس انسان نے میرے حسین کو خوش کر دیا تو اس نے مجھے خوش کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے یار کو راضی کرے گا میں اس پر راضی ہو جاؤں گا، جس نے میرے یار کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسین کو خوش کر دیا اس پر میں خوش ہو جاؤں گا، اور جس نے میرے حسین کو راضی کر دیا اس پر میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اور جس نے میرے حسین سے پیار کیا، جو لوگ میرے حسین سے پیار کرتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں سے میں خود پیار کرتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو، جو لوگ میرے کملی والے ماہی سے، میرے محبوب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان لوگوں سے خود پیار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے حسین سے پیار کرتے ہیں میں ان لوگوں سے خود پیار کرتا ہوں۔ ماہ محرم کا مہینہ یعنی کہ محرم المحرم کا مہینہ یہ بہت ادب و احترام والا مہینہ ہے، یہ شانوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، یعنی کہ وہ لا علاج مرض ہے، آپ کو کہیں سے بھی اس کا شفا نہیں مل رہا، آپ دم بھی کروا چکے ہیں اور آپ نے وظیفے بھی کر لیے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی میڈیسن کھا لیے، علاج وغیرہ بھی کروا لیا، لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہا، یعنی کہ وہ لا علاج بیماری بن گئی ہے، تو میرا یقین ہے کہ آپ اس مہینے کا صدقہ دے کر، اس مہینے کا وسیلہ مانگے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ضرور مل جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے پیارے، ہمارے بھی پیارے، ہماری آنے والی نسلیں ان
पंज तन पाक पर कुर्बान जाए, इन पंज तन दे कराने पर कुर्बान जाए। हमारे भी ये प्यारे हैं, खास तौर पर अल्लाह के प्यारे इस महीने में कुर्बान हुए हैं। जबकि हम अल्लाह के प्यारों का सदका मांगते हैं या उनका वसीला मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को कि फौरी इसकी दुआ रब पाक कबूल फरमा लेता है। जब अल्लाह फौरी दुआ उनकी कबूल फरमा लेता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बा या बारी ताला, ये आदमी तो बहुत गुनाहगार है, खताकार है, आपने तो इसकी बीमारी को शिफा नहीं देना था, फिर आज आपने शिफा दे दिया, आपने इसकी दुआ कबूल फरमा ले। रब पाक फरमाएगा कि इसने इस महीने का सदका दिया है, इस महीने का सदका दिया है, मुहर्रम अल मुहर्रम का सदका दिया है, इसने मुहर्रम के महीने का सदका दिया है, माह हुर्मत का सदका दिया है, इसने मेरे प्यारों का सदका मांगा है, मेरे प्यारों का वसीला मांगा है जो इस महीने में कुर्बान हुए, तो फिर मैं इनकी दुआ कैसे ना कबूल फरमाऊं। इसलिए मैंने इनकी फौरी दुआ कबूल कर ली, मैंने इनकी तरफ नहीं देखा, मैंने तो जिनका सदका मांगा है, जिन मेरे प्यारों का वसीला दिया है, मैंने तो उनकी तरफ देखा है, इसलिए मैंने इसकी दुआ फौरी कबूल फरमा दी है। इसलिए आप गलती ना करें, जल्दी जिसको बीमार जो भी बीमारी है, जो लाइलाज बीमारी है, जिसका शिफा कहीं भी नहीं मिल रहा, किसी आपने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी आपको शिफा नहीं मिला, लेकिन मेरा यकीन है कि आप इस महीने मुहर्रम अल हराम में अगर आप सदका और वसीला देकर आप दुआ मांगेंगे तो आपको शिफा जरूर मिल जाएगा, आपको जरूर शिफा मिलेगा। आप एक मर्तबा इस महीने में 2 नफल अदा करके देखें, ये पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इनके बीच में आपने 2 नफल अदा करने हैं। 2 नफल अदा करके आपने अपने रब के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। जब आप अपने रब के आगे दुआ मांगेंगे रो कर और गिड़गिड़ा कर, जब आप पंचतन के कराने का सदका दोगे, अब हसन हुसैन का सदका मांगोगे, अब अली असगर का सदका मांगोगे, आप अली अकबर का सदका मांगोगे, तो आप अब्बास का सदका मांगोगे। जब आप इन प्यारों के सदके मांगोगे तो अल्लाह आपकी दुआ फौरी कबूल फरमा देगा। हाँ, अगर आप इन पहले और 10 मुहर्रम के बीच अगर आप 3 रोजे रखना चाहते हैं तो आप 3 रोजे भी रख सकते हैं, इससे भी आपको शुफा मिल सकती है। अगर आपकी कोई मुराद पूरी नहीं होती है तो आप 3 रोजे रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ख्वाह वो आपके यहाँ औलाद नहीं है, अगर आप ये सोचकर या दिल में ये तय करते हैं और दिल में अपने ये कह कर के अल्लाह पाक हम मुहर्रम अल हराम के 3 रोजे रखते हैं, इन 3 रोजों के सदके, तेरे प्यारों के सदके, उन्हें शहीदा करबला के सदके, पंचतन पाक के सदके, मौला मुझे औलाद साहिब औलाद चाहिए, साहिब औलाद से नवाज दीजिए, तो रब आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। अगर आपको नौकरी की तलाश है, नौकरी नहीं मिल रही, तो भी आप 3 रोजे रख कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको कर्जे से निजात हासिल करनी है तो भी 3 रोजे रख कर 3 रोजे रखें और दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कर्जे से निजात मिल जाएगी। हर मसले का हल है इस 10 मुहर्रम के बीच में, यानी कि पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हर मसले का हल है। गुमशुदा इंसान को वापस लाना हो तो ये पावरफुल अमल है, अगर आप कर सकते हैं तो मेरा यकीन है कि आप कर लोगे, क्योंकि ये छोटा सा अमल है, इतना बड़ा अमल नहीं है। ये पहले मुहर्रम और 10 मुहर्रम के बीच में है, दरमियान में है। आपका अगर कोई प्यारा आपसे बिछड़ गया है, यानी कि बहन भाई या कोई औलाद या फिर माँ बाप, कोई भी आपका प्यारा आपसे बिछड़ गया है, आपने लाख कोशिश की, वो मिल नहीं रहा, काफी अरसा हो गया वो लापता हुए को, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चलता, और आप हर तरह की कोशिश कर चुके हैं और आपने तवीज दागे भी बहुत करवाए और अल्लाह वालों के पास भी बहुत गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ है, किस हाल में रहता है, और आप बहुत परेशान हैं। तो आप इस महीने में, मुहर्रम के महीने में आप ये वजीफा करें। मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी गुम हुआ है, गुम हुआ शख्स खुद ही घर
گھر واپس آ جائے گا۔ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری کرنی ہے، 1 دانے پر پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 1 تسبیح پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 1 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ، پنجتن پاک کرانے کا وسیلہ، آپ نے خون شہیدہ کربلا کا واسطہ، آپ نے امام حسین کا واسطہ اور صدقہ مانگنا ہے۔ اسی طرح آپ نے علی اکبر کا صدقہ مانگنا ہے، علی اصغر کا صدقہ مانگنا ہے، عباس کا صدقہ مانگنا ہے۔ پھر آپ نے جتنی بھی پیارے کربلا میں شہادت پائی، جتنے بھی کربلا میں قربان ہوئے، سب کا آپ نے وسیلہ اور صدقہ مانگنا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کا صدقہ مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ اسی مہینے میں محرم المحرم کے مہینے میں آپ کا جو پیارا آپ سے بچھڑ گیا، گم ہو گیا، وہ خود ہی آپ کے گھر واپس آ جائے گا۔ اور ایک بات ہم سب نے نماز 5 وقت کی پابندی اور باقاعدگی سے ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے، کیونکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا، یہ دکھا دیا کہ نماز ہر حال میں ادا کرنی چاہیے، کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے تیروں کی برسات میں بھی نماز ادا کی۔ آپ نے جنگی کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، بلکہ کربلا کے جنگ میدان میں آپ نے نماز نہیں تھی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا، سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا، طاقت ہوندیاں او طاقت ہوندیاں انہاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضا، دنیا اُتے پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائیں، دنیا اُتے پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائیں، تے تپتی سیکھ تے مکھن پکونا، وہ ڈاڈا اوکھا کم میں، بچڑے دے کے دین بچاؤنا، پیر حسین دا کم میں، بچڑے دے کے دین بچاؤنا، پیر حسین دا کم میں، تے پھٹ کے جگر
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਆਲਮ ਸਾਰਾ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਲਕੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਖੂਨ ਫੁਆਰਾ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਲਕੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਖੂਨ फुवारा। इमाम हुसैन को सब कुछ मालूम था कि करबला में उसके साथ क्या क्या वाक़या होने वाला है, वो जानते थे। फिर भी इमाम हुसैन ने, इमाम अली मकाम ने अपने रब की खुशनुदी के लिए, रब को खुश करने के लिए अपने बच्चे, अपना घर बार छोड़ दिया और अपना सारा कुनबा खुदा के राह में, राह खुदा में दे दिया, कुर्बान कर दिया। अपने बच्चों को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने जब सब कुछ कुर्बान कर दिया, सैयद ने पल्ला झाड़ कर खुदा को दिखा दिया। अर्ज की, अल्लाह मियाँ, मैंने राह खुदा में अपना सब कुछ लटा दिया। तेरी रजा की खातर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सैयद ने अर्ज की, नाना, मैंने अपना वादा वफा कर दिया। तेरे दीन की खातर मैंने अपना सब कुछ लटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना आप भी कुर्बान कर दिया। देख ले नाना, मैंने अपना वादा वफा कर दिया। सैयद ने अपना वादा वफा कर दिया। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। बोले हुसैन मौला तेरी रजा दिखा, चलिए मुहर्रम अल हराम में आप लोगों को एक और वजीफ़ा बताती हूँ जो बहुत पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये एक नबवी और कुरानी वजीफ़ा है। ये एक सूरत का वजीफ़ा है जो बहुत पावरफुल सूरत है। ये सूरत रहमान का वजीफ़ा है। इस सूरत से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि ये एक मर्तबा सूरत पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपको शिफा मिल सकता है। अगर आप कर्जे से निजात हासिल करने चाहते हैं तो आपको कर्जे से निजात मिल जाएगी। आप अपने कारोबार के लिए भी कर सकते हैं, या फिर घर में फसाद, लड़ाई झगड़े हो या मनहूसत फैली हो, उसके लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। या फिर आपके घर में काला जादू, हर किस्म का जादू को खत्म करने का ये पावरफुल वजीफा है। हर किस्म का जहरबाद को खत्म करने का पावरफुल वजीफा है। ये एक सूरत एक मर्तबा पढ़ने से आपकी तमाम अंदरूनी बरूनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो या फिर और कोई लाइलाज मर्ज हो, जैसा कि काला जरकान, चाहे वो पीला जरकान हो, या फिर टाइफाइड बुखार का बिगड़ जाना, बुखार का पुराना होना, हड्डियों का वीक होना, या फिर जोड़ों की दर्द, या फिर गेठिया हो। आपको हर किस्म की बीमारी से सिर्फ एक मर्तबा सूरत रहमान पढ़ने से आपको तमाम बीमारियों से निजात मिल जाएगी।
میرا یقین ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، خاص طور پر محرم المحرم کے مہینے میں ہی کریں۔ اگر آپ پہلے محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان کرو گے تو فائدہ ڈبل ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پورے محرم الحرام کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں پڑھے تو کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، یعنی کہ گھر کا کوئی اور فرد بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر آپ وظیفہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مدرسے سے یہ سورۃ رحمان جو ہے اس کا آپ عمل کروا سکتے ہیں۔ جیسے پڑھنی ہے یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سورۃ رحمان کس طرح پڑھنی ہے۔ پڑھنی ایک مرتبہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے کس طرح پڑھنی ہے۔ یہ افضل اور اعلیٰ سورت ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ سورۃ رحمان یعنی کہ اس کا پہلا لفظ جو الرحمان ہے تو اس کا نام سورۃ رحمان ہے۔ جس کا نام ہی رحمان ہے تو رحمان والا کس طرح شفا نہ دے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورۃ رحمان 41 بار مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اگر آپ خود قرآن پاک نہیں پڑھے، اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھے تو دوسروں سے آپ یہ سورت پڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح پڑھا سکتے ہیں کہ پانی کا 1 گلاس لے لینا، اس پر آپ نے دم کروا لینا، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا، پھر 1 مرتبہ سورۃ رحمان 41 مرتبہ مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی پر 3 پھونک مار لینی ہے، وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اسی طرح ہر بار آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 41 بار مبینوں کے ساتھ آپ نے 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح پانی پر 3 پھونک مار لینی ہے۔ ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے، اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا ہے کہ پانی آپ نے 3 دن ہی پینا ہے۔ جو آپ نے ایک بار عمل کر کے پانی دم کیا وہ پانی آپ نے 3 دن پینا ہے۔ 3 دن کے بعد پھر آپ نے یہی عمل کرنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 41 بار مبینوں کے ساتھ 41 بار مبینوں کے ساتھ آپ نے 1 مرتبہ 41 بار مبینوں کے ساتھ آپ نے سورۃ رحمان پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پانی پر 3 پھونک مار لینی ہے۔ پھر آپ نے 3 دن یہ پانی دم والا پینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 11 مرتبہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ آپ کی تمام اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ یہ عمل 11 مرتبہ آپ محرم الحرام میں کریں گے تو آپ کو اس کا شفا جلدی ملے گا، اس مہینے میں ہی مل جائے گا، اس مہینے کے صدقے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ کو اس عمل کی سمجھ نہیں آئی تو پھر دوبارہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورۃ رحمان اس طرح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن یعنی کہ مبین، پھر مبین سے واپس چلے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، پھر مبین سے آپ نے واپس چلے جانا، یعنی کہ پھر آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا اگلی مبین تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس عمل کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ضرور ملے گا۔ میرا یقین ہے آپ کو شفا ضرور ملے گا۔ پائتن پاک کے صدقے کر کے، اس مہینے کے صدقے کر کے آپ کو شفا ضرور ملے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، اس عمل سے محروم نہ رہیں اور جلدی کریں، اس عمل کی تیاری کریں اور عمل آپ پہلے محرم سے ہی شروع کر دیں۔ اور ہمارے پیارے جو فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے، یہ قدروں اور شانوں والا ہے۔ آپ اس مہینے کا صدقہ دے کر، وسیلہ دے کر ان پیاروں کا صدقہ دے سکتے ہیں
جیسا کہ امام حسین کا صدقہ مانگ سکتے ہیں رب سے، اور علی اصغر کا صدقہ مانگ سکتے ہیں، علی اکبر کا صدقہ مانگ سکتے ہیں، عباس کا صدقہ مانگ سکتے ہیں، فاطمۃ الزہرا کا صدقہ مانگ سکتے ہیں، پنجتن پاک کے گھرانے کا صدقہ مانگ سکتے ہیں، اس کنبے اور قبیلے کا صدقہ مانگ سکتے ہیں۔ جب ہم ان سب کے صدقے اور وسیلے دے کر اللہ سے دعا مانگیں گے، اپنے پیاروں کی بخشش مانگیں گے، اپنے پیاروں کی مغفرت مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ اللہ ہمارے پیاروں کی بخشش فرما دے گا، ہمارے پیاروں پر اپنی رحمت عطا کر دے گا۔ اپنے سونے حبیب دے صدقے کر کے، ان سب لجپالوں کے صدقے کر کے اللہ تعالی ہمارے پیاروں کی مغفرت فرما دے گا اور ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں جنت فردوس جگہ عطا فرما دے گا، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہم سے بچھڑ گئے ان پیاروں کی مغفرت کے لیے بھی ہم دعا مانگیں۔ پہلے محرم سے لے کر ہم آخری محرم تک، پورے مہینے تک ہم اپنے پیاروں کی بخشش کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہم ہر روز نماز پڑھ کر دعا مانگے، عبادت کر کے دعا مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا مانگے، پھر نفل ادا کر کے دعا مانگے، تو اللہ تعالی ہمارے پیاروں کی مغفرت عطا فرما دے گا۔ محرم المحرم میں ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اللہ سے اپنی استغفار کی تسبیح کرے اور توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے اور خدا سے معافی مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری مغفرت عطا کر دے، اللہ میاں ہم پر آسانیاں فرما دے، اللہ میاں اپنی رحمت، خاص اپنی رحمت عطا فرما دے، خاص سن نبی دا نزول عطا فرما دے، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت عطا فرما دے، اس مہینے کے صدقے کر کے ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمت عطا فرما دے، اللہ میاں ہمارا رزق کھلا اور کشادہ کر دے، یا رب العالمین اپنے سونے حبیب دے صدقے کر کے ہماری تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور کر دے، مولا ودوہا دے چہرے دے صدقے کر کے، پنجتن پاک دے صدقے کر کے، اس محرم کے مہینے کے صدقے کر کے مولا سب مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے، مولا اپنے سونے حبیب دے صدقے کر کے ہم سب کی تنگ دستی دور فرما دے، مولا اپنے حبیب کے صدقے کر کے، پنجتن پاک دے صدقے کر کے، محرم الحرام کے صدقے کر کے، مولا کربلا کے صدقے کر کے، مولا ودوہا دے صدقے کر کے، مولا اپنے سونے حبیب دے صدقے کر کے مولا ہم سب پر اپنی رحمت، خاص طور پر اپنی رحمت عطا فرما دے، مولا ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا کر دے، مولا سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی عبادت کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیرے مستقیم راستے پر چلنے والا بنا دے۔ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، محرم الحرام کے مہینے میں وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کریں، پھر یا اللہ کی تسبیح پڑھیں، یا رحمان کی تسبیح پڑھیں، یا رحیموں کی تسبیح پڑھیں، یا کریموں کی تسبیح پڑھیں، یا رحمان، یا کریم، یا کریم کرم کرنے والا ہے، یا رحیم رحم کرنے والا ہے، صلی علی یا رسول یا محمد الحمد قل هو اللہ احد، یا پھر استغفار اس کی تسبیح کریں۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے جن کی ہم تسبیح پڑھیں تو اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر یہ تو محرم المحرم کا مہینہ ہے، اس کے صدقے تو اللہ تعالی ہم سب پر بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ اس محرم المحرم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنی بخشش کی، اپنے رب کی رحمت مانگیں اور خدا سے معافی مانگیں، رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، آمین۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جتنے بھی وظیفے بتائے ہیں، جو بھی وظیفہ بتایا ہے وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی وظیفے ہیں وہ بہت فائدے مند ہیں، یہ نبوی اور قرآنی وظیفے ہیں، بہت سے صحابہ کرام نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ بھی ان وظیفوں سے فائدہ اٹھائیں، خاص طور پر محرم
یہ ضرور کریں۔ میرا یقین ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ جو سورت رحمان کا وظیفہ ہے یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، میں نے خود بھی یہ وظیفہ کیا ہے، الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور خاص طور پر میرے پاس جو بھی مریض زہر بات کے آتے ہیں میں انہیں یہی وظیفہ یہی عمل کر کے پانی دم کر کے دیتی ہوں، انشاءاللہ تعالی انہیں شفا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے پاس جو بھی مریض بخار کا آتا ہے، جنہیں پرانا بخار ہو جاتا ہے یا پھر ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے، میں انہیں الحمدللہ یہی عمل کر کے پانی دم کر کے دیتی ہوں اور انہیں شفا مل جاتا ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ ہر مرض کی دوا سورت رحمان ہے، آپ بھی اسے کریں اور خود ہی دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسے آزما کر دیکھیں، الحمدللہ نعوذ باللہ ہم کیوں آزمائیں، کیونکہ قرآن تو خود ایک رحمتوں اور برکتوں والا ہے، پھر شفاؤں سے بھرپور ہے۔ ہر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرآن میں شفا ہے، ہر مرض کا حل ہے۔ وظیفے کا وقت سماعت ہوا، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بیل آئکن کو ضرور دبا دینا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آئے اس کی آپ کو معلومات ملتی رہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو شیئر اور لائک ضرور کر دینا اور کمنٹ بھی ضرور کر دینا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چلیے اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔